آج جو یہ بات کرتا ہے کہ اور میں نے تو اور میرا قرآن، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر، قرآن کہتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے آپ کو آزاد کراؤں گا۔ جو اوت کے وقت یہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا تھا، اور جو اوپر سے چہرے سے مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کیا بتا رہی تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ جس نے میری بات کو انڈورس نہ کیا، حمایت نہ کی، میرے پیغام کو آگے نہ پہنچایا، اس نے شرک کیا۔ جبکہ اللہ کی صفات میں کسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو شامل کرنا ہی ایک شرک ہے۔ اور حقائق یہ ہیں کہ ہر نبی، ہر پیغمبر جب آیا تو اس نے پہلی دعوت شرک کو رد کرنے کی دی، اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں۔ تو پھر اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے۔ اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آج ہاتھ گریبان سے پاؤں کو کیوں نہ چھو رہا ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے، اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا، پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں، اگر ان کا تذکرہ جن الفاظ میں ان 4 ماہ میں یہ کر رہا ہے، اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نفس پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے، اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے، اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی
یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں. یہ تو 4 ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اجتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھیں. تو وہ 2 ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے. اداروں کے اندر بغاوت کروانے کے لیے نت نئے سوچے چھوڑنا، اور خاص طور پر ان 4 ماہ کے اندر، اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا. کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے؟ جو کچھ یہ کرتا آ رہا ہے اداروں کے ساتھ، اس پہ کمیشن بنے اور کمیشن اپنا فیصلہ دے اور پبلک کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حب الوطنی کس چیز کا نام ہے اور بغاوت فتنہ فسادی کس کو کہتے ہیں. تو میری ڈیمانڈ ہے کہ شریعت کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے جو دین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہے، ورنہ فساد پھیلے گا. اسلامی نظریاتی کونسل کو متحرک ہونا پڑے گا، اس کو نوٹس اس کو کر کے بلانا چاہیے تاکہ مجھے سب سے پہلے میرا دین، مسلمانوں کا ایمان، ہمارا مذہب، ہم کسی طور پر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ خود کو کوئی کلمہ گو بھی کہے اور اسلامی اساس تشخص پر حملہ بھی کرے. یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جہاں آپ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا نوٹس لے، جید علماء اکرام، تمام مکاتب فکر کے مفتی اعظم اور پارلیمانی کمیشن فی الفور بنے اور اس سے پوچھے کہ اب سی وی لے کر کن غیر ملکی آقاؤں کے پیچھے گھوم رہے ہو، کس سے آزادی اور کس کی غلامی کر رہے ہو، اور کیا پاکستان کے ادارے تمہیں کب تک لاڈلا رکھیں گے، کب کوئی این آر او آپ کو دے گا. یہ قوم دیکھ رہی ہے اور قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ تم تو کہتے ہو نا نواز شریف آئے، تم اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر کسی نے نوٹس بھی نہ لیا تو تم باہر نکل کے دیکھنا نواز شریف آ رہا ہے اور پاکستانی قوم جس طرح اس کے استقبال کے لیے جائے گی، تمہیں چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی.